یہ میرے ساتھ مفتی خالد صاحب جو اسلامک کتابوں کو دیکھ رہے ہیں اور رمضان مبارک مہینے کے بارے میں ہم سے تفصیل سے جانکاری کریں گے کہ کیا فضیلت ہے اس مہینے کی اور کیا نیکیاں ہیں اس مہینے میں ناظم بیگ اپنے چینل میں سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں۔ آج آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں بگ نیوز 7۔ میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج جس خبر سے روبرو کرا رہا ہوں وہ رمضان مقدس مہینہ آ چکا ہے، اسی سے ریلیٹڈ خبر ہے، اسی کی جانکاری کی خبر ہے۔ جو ہمارے مسلم سمدائے کے لوگ ہیں جو بھی ان باتوں سے انجان ہیں، جو ان کو پتہ ہے لیکن وہ پرہیز کرتے ہیں اور ان کو بار بار کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جہانگیر آباد کے نگر کے مفتی خالد صاحب ہیں۔ میں ان سے اس رمضان مقدس مہینے پر روشنی ڈلوانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ہمارے درشکوں کے مادھیم سے کچھ سوال لے کے آیا ہوں جو مفتی خالد صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ میں اپنے چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ خالد مفتی صاحب ہیں میرے ساتھ، میں ان سے جانکاریاں کروں گا۔ پہلے تو مبارکباد دینا چاہیں گے مفتی صاحب آپ کو ہم کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، اور ہم جانیں گے ان سے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اصل میں روزہ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے، تو یہ روزے یہ ایسی عبادت ہے جسے اسلام کی بنیادوں میں سے مانا جاتا ہے، جس میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور جس میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ روزے کی کیفیت ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر نبی کی امت میں الگ الگ رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی روزہ رکھا جاتا تھا کہ آدمی صرف خاموش رہتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح کا روزہ رکھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزہ رکھا جاتا تھا اور اسی وقت سے شروع ہو جاتا تھا جس وقت سے آدمی سو کر اٹھتا تھا، یعنی اس کو سحری کی بھی اجازت نہیں تھی، بس آپ سو گئے اور اب آپ اٹھیں گے تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال روزے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت کو سجاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، جو نفل کام ہوتے ہیں اللہ ان کا ثواب فرضوں کی برابر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کی برابر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے تاکہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے اور ساتھ میں 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان تو رکھ رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں ہے کہ ان باتوں کا ہمیں پرہیز کرنا ہے، کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزوں کو جو فرض کیا اللہ نے پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ گاری میں مبتلا رہیں، گناہ کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، چغلیاں کرتے رہیں، بہتان لگاتے رہیں، ستاتے رہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور گناہ نہ چھوڑے۔ اللہ یہ کھانا پینا اس لیے چھڑواتا ہے تاکہ اس کو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اگر آدمی کھانا پینا چھوڑ کر بھی گناہ کر رہا ہے برابر، تو وہ روزے کی روح کو قتل کر رہا ہے، صرف روزہ باقی ہے، روزے کی حقیقت اس کو نہیں میسر ہوئی۔ جی جی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں رمضان جب ہوتا ہے ہمارا، بال نہیں کاٹنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے اور تیل نہیں لگانا چاہیے، ایسا کچھ بھی؟ یہ ایک جنرلی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تیل بھی لگا سکتے ہو، ناخن بھی کاٹ سکتے ہو، بال بھی کاٹ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
روزہ صرف نام ہے 3 چیزوں سے رک جانے کا، جی جس میں کھانا پینا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی ہو تو اس سے صحبت کرنے سے آدمی رک جائے، ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کی حقیقت ہے کہ آپ گناہوں سے بھی رک جائیں، تو پھر آپ کا روزہ جاندار بھی ہو جائے گا، شاندار بھی ہو جائے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، وہ سوال ہے کہ جیسے تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح کے نماز کے جی، یہ فضائل پورے مہینے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم سننا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو قرآن کریم اگر کسی نے 30 دن سے پہلے مکمل کر لیا ہے تو سنت تراویح کی اس کی پوری نہیں ہو جاتی، مکمل 30 دن وہ تراویح پڑھے۔ اچھا، جیسے شب قدر بھی کہی جاتی ہے، شب قدر کی رات بھی ہوتی ہے، اس میں وہ کون کون سی رات ہوتی ہیں، کب پڑتی ہیں رمضان مبارک مہینے میں، اور اس کے بھی کیا فضائل ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اسی شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی خاص رحمتوں کو لے کر، بشارتوں کو لے کر، مبارکبادی کو لے کر آسمان سے دنیا میں اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اصل میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، پچھلی امتوں میں تو لوگوں کی عمریں ہزاروں سال کی ہوئی ہیں، ان کی عبادتیں بھی اس قدر ہوئی ہوں گی، تو ہم تو ان کے بالکل بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس ملال کی وجہ سے کہ ہماری تو عمریں ہی 60-70 کے بیچ ہوا کرتی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شب قدر عطا فرمائی کہ بھئی اگر آپ کی امت ان راتوں کے اندر عبادت کرے گی تو ایک رات میں عبادت کرنے جسے شب قدر میسر ہو جائے، اس کو 1000 سال، 1000 مہینوں سے زیادہ ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہ کب پڑتی ہیں؟ اچھا، اس سلسلے میں حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان راتوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے شب قدر کے بارے میں بتا دیا کہ شب قدر فلاں فلاں رات میں ہے، لیکن آپ علیہ السلام جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بحث و مباحثے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعیین اٹھا لی۔ تو یہ اختلافات اور آپس کے بحث و مباحثے، تکرار، یہ خیر کو اٹھا لینے کا باعث ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ان راتوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، طاق راتوں میں، یعنی اگر 20واں روزہ ہے تو 21ویں رات ہوگی، تو 21ویں رات میں تلاش کرو۔ پھر اگر 22واں روزہ ہے 23ویں شب ہوگی، 24 اسی طریقے سے جو طاق راتیں ہیں، 24واں روزہ ہے تو 25ویں شب ہے، 26واں روزہ ہے تو 27ویں شب ہے، اور اگر 28واں روزہ ہے تو پھر 29ویں شب ہے۔ ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، ان میں عبادتیں کرنی چاہیے۔ عبادتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اللہ کو مناؤ، نہ کہ صرف جاگنے پر یہ ثواب ملے گا، جاگنے پر نہیں بلکہ عبادت کرنے پر اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مفتی خالد صاحب نے شب قدر کے بارے میں بتایا کہ کن کن رمضان مبارک کے رات میں پڑھیں گی وہ راتیں۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا 70 گنا ہمیں مطلب 70 درجہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ نیکیوں کا سیزن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مرتبہ کوئی نفل کام کرے گا تو اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے گا، اور جو فرض کرے گا، ادا کرے گا فرض، اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کی ادائیگی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل میں اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو نوازے۔ اللہ سزا دینا نہیں چاہتا ہے، ہاں یہ کہ کوئی بالکل ہی اپنی طرف سے محروم ہو گیا ہو، اس نے اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو بند کر لیا ہو۔ اللہ کی رحمتیں اس وقت برس رہی ہیں،
اللہ کی رحمتیں اس وقت برس رہی ہیں، ہاں ان دلوں پر برستی ہیں جو دل سیدھے ہوں۔ اگر اسی دل کے پیالے کو ہم الٹا کر دیں گے تو باڑھ بھی آ جائے تو بھی اس میں ایک قطرہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال دلوں کو سیدھا رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں، متوجہ ہوں اس کی طرف، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں فائدہ پہنچا سکیں، ہمارے مردہ دل کو زندہ کر سکیں۔ اچھا، جیسے یہ تو بعض لوگ، ہم جوانی کے دور سے ہم بھی گزر رہے ہیں، ہم جذبہ ہے رمضان رکھنے کا، ایک جو بیمار لوگ ہوتے ہیں اسپتالوں میں بھی ہیں، وہ کیسے ادائیگی کریں گے رمضان کی اپنی؟ اصل میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہو تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے، بیمار صحت مند ہونے کے بعد اور مسافر گھر واپسی کے بعد۔ جی جی۔ اچھا، جیسے یہ ساری چیزیں عورتوں اور خواتین کا کچھ بدلاؤ ہے کچھ؟ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہی حکم ہے، جی جی۔ عورتوں کو بھی روزہ رکھنا فرض ہے اور مردوں کو بھی لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو ابھی بھی اس ماہ رمضان مبارک مہینہ آ چکا ہے اور محروم ہیں، وہ رمضان نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے، کیا میسیج ہے ان کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان المبارک کے خیر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا، تو اصل محروم تو یہی ہے۔ ہم ان پر افسوس کر سکتے ہیں اور انہیں صرف ہم یہ دعوت دیں گے کہ بھائی اس سے محروم نہ رہیں، ورنہ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے ان دا فطری۔ ایک تو اس وقت جس وقت آدمی افطار کرتا ہے تو آپ دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کھانوں میں جو لذت رکھ دیتا ہے وہ افطار کے علاوہ کسی اور موقع پر آپ کھائیں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا موقع اس کو اس وقت دے گا عند لقاء ربی، جس وقت یہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ اور آدمی اپنے رب سے ملاقات کب کرے گا؟ مرنے کے بعد، یعنی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی طرف سے استقبال کیا جائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، روزے رکھا کرتا تھا۔ اس لیے روزہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ یہ جسم کے لیے بھی مفید ہے، روح کے لیے بھی مفید ہے، اور اصل تو یہ روح کی پاکیزگی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روح کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر ایک احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں نا، پیاسے رہتے ہیں، تو اس سے غریب لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے کھانے کے لیے نہیں دیا، پینے کے لیے نہیں دیا، ذرا بھوکا رہ کر دیکھو کہ ان کے اوپر حالات کیا گزرتے ہیں۔ تو باقی مہینوں کے اندر تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں، بھوکے کو کھانا کھلا سکیں، پیاسے کو پانی پلا سکیں، یہ جذبات ہمارے اندر صرف زندہ ہی نہیں بلکہ ہم نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہو کہ بھوکا رہنا کیا ہے، پیاسا رہنا کیا ہے۔ تو جب یہ جذبات ہم محسوس کریں گے تو خدا کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پیاسا آئے اور ہم جھڑک دیں، کوئی بھوکا آئے اور ہم اس میں ڈانٹ لگا دیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا، محبت کا، لطف کا، پیار کا معاملہ کریں گے۔ یہ تھے میرے ساتھ مفتی خالد صاحب، جن سے ہماری رمضان مقدس مہینے میں کے بارے میں بات ہوئی، اور واقعی یہ مہینہ وہ ہے کہ اگر اس سے ہم محروم رہ جائیں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید اگلی بار یہ موقع ہم کو دے یا نہ دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی لیے مفتی صاحب نے پورے رمضان مقدس پہ مہینے پہ روشنی ڈالی اور بتایا کہ رمضان کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہیں اس کے۔ تو چلیے میرے ساتھ، میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لنک کو شیئر ضرور کرتے رہیں، جس سے کہ ہم مفتی خالد صاحب کو دوبارہ شریعت کے پروگرام میں، ایک شریعت کا پروگرام ہم چلانے جا رہے ہیں، اس میں لے کر آئیں۔ تو چلیے میرے ساتھ۔